بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ غزہ کانفلکٹ کا جو کرنٹ سینیریو اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور آپ کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ موجودہ ابھی اس کانفلکٹ کے اندر حماس کا جو ایک جنگ چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کی موجودہ حالت کیا ہے، کرنٹ سچویشن کیسی ہے اور ابھی تک کی پیش رفت کیا ہو چکی ہے، اور اس پورے معاملے کے اندر ہم لوگ اس کے اندر کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، ایکشن پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں جس کے اوپر ہم کام کریں اور ہم ایک اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس کو شروع کرتے ہیں کہ ابھی موجودہ صورتحال کیسے یہاں تک ڈیولپ ہو کر پہنچی. تو اس کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے ایک اوفینسو لانچ کیا جو کہ غزہ کی اسٹرپ سے باہر نکل کر انہوں نے اسرائیل کی انسٹالمنٹس کے اوپر اٹیک کیا. ان کا اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو بائی پاس کیا، اس کو ناکارہ کیا، اور وہ اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے 20 منٹ کے اندر تقریباً 5000 راکٹس اسرائیلی انسٹالمنٹس کے اوپر فائر کیے. جو ایئر ڈوم سسٹم ہے جو اسرائیل کا، وہ ایک اچھی اس میں پوزیشن میں نہیں رہ سکا کیونکہ اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایک لمیٹیشن ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ نمبر آف راکٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے. تو جب وہ لمٹ کراس ہوئی تو وہ سسٹم فیلئر کی طرف چلا گیا اور باقی راکٹس نے جا کے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ یہ اپنی غزہ علاقے سے ان لوگوں نے گلائڈرز کے ذریعے، جیسے پیرا گلائڈرز ہوتے ہیں، موٹر گلائڈر اس کو کہتے ہیں، موٹر گلائڈر کو استعمال کیا اور جو فینس تھی، جو بارڈر تھا، اس کو کراس کیا اوپر سے، اور تقریباً جتنا غزہ کی وڈتھ ہے اس سے 2 گنا زیادہ اسرائیل کے اندر پینیٹریٹ کیا، اور وہاں پر جا کے جو اسرائیل کی ملٹری یونٹس تھی، وہاں پر جو ان کی انسٹالمنٹس تھی، اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس میں اسرائیلی آرمی کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا. اس کے سولجرز کو کیپٹیو بنایا، ان کو پکڑا زندہ اور ان کو ہوسٹیج بنا کر اپنے پاس غزہ کے اندر فوراً کوئکلی واپس لیا ہے. تیسرا جو انہوں نے یہ کام کیا، یہ اٹیک جو انہوں نے کی یہ تقریباً 22 اسپاٹس سے کیے، 22 جگہوں کے اوپر سے انہوں نے یہ حملے کیے. اور تیسرا کام یہ کیا کہ سمندر کے راستے سے بھی جا کر قریبی شہروں کے اوپر حملے کیے. اس کے نتیجے کے اندر اس کی وجہ کیا بنی؟ حماس اس پورے کانفلکٹ کے اندر ایک بہت اہم وجہ یہ بتاتا ہے کہ فلسطین کے وہ قیدی جو کہ اسرائیل کی جیلوں کے اندر ہیں، یہ ان کے ساتھ مظالم کرتے ہیں اور ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور کیپٹیو بنانے کی وجہ سے حماس کی اسٹریٹجی بہت واضح سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے باقی فلسطینیوں کو وہاں سے چھڑا سکیں گے. اس میں اس بات کا آپ کے ذہن کے اندر آئے کہ اس سے پہلے ایک اسرائیلی آفیسر کو حماس نے یرغمال بنایا، جس کے نتیجے کے اندر 1000 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل کی جیلوں سے آزاد کرایا گیا. تو اس دفعہ انہوں نے کیونکہ زیادہ بڑی تعداد کے اندر قیدی پکڑے، تو ان کا گمان یہ تھا کہ ہم اس کے مقابلے کے اندر تمام فلسطینی قیدی جو کہ اسرائیل کی جیلوں کے اندر ہیں اور اذیتیں برداشت کر رہے ہیں اور مظالم برداشت کر رہے ہیں، وہاں سے ان کو آزاد کرانے کا کام کیا جا سکتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ حماس یعنی کہ غزہ اور اسرائیل اس سے کافی پہلے سے آپس میں حالت جنگ کے اندر ہے، جس میں ان کی 2009 کے اندر، 2008 کے اندر، 2012 کے اندر، 2014 کے اندر آلریڈی اس سے پہلے جنگیں ہو چکی ہیں. اور ان جنگوں کے اندر جانبین کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے، دونوں سائڈز کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے. آخری 2014 کی کانفلکٹ کے اندر اسرائیلی آرمی نے غزہ کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں اس کو جو کہ 55 ڈیز یہ جنگ جاری رہی، اور اس کے بعد اس کو واپس نکلنا پڑا غزہ سے ایک بڑے نقصانات اٹھانے کے بعد. ان جنگوں کے اس کا آغاز اس پورے کانفلکٹ کا اس 7 اکتوبر سے ہوا. اس کے بعد اسرائیل کو واپس اپنی چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے، واپس اپنا علاقہ ٹیک اوور کرتے ہوئے بھی کافی وقت لگا. حتیٰ کہ اس کے اندر ایک مشہور چیز جو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک فیسٹیول ہو رہا تھا جس کے اوپر حماس نے حملہ کیا اور الزام لگایا جاتا ہے کہ حماس نے تقریباً 250 لوگوں کو وہاں پر ان کو قتل کیا. اس میں اسرائیلی ذرائع کی طرف سے خود اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ جب ہیلی کاپٹرز کے ذریعے شیلنگ کی گئی ان علاقوں میں حماس کے لوگوں کے خلاف، تو اس کے اندر سے ہیلی کاپٹر سے اس بات کا فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ کون سا بندہ اسرائیلی سویلین ہے اور کون سا حماس کے لوگ ہیں. تو اس میں انہوں نے شیلنگ کی اور جہاں پہ بھی لوگ نظر آئے تو اس ہیلی سے شیلنگ کے نتیجے کے اندر ایک بڑی تعداد میں اسرائیلیز کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود مارا. اور یہ کچھ اس کے اندر لاسز ہے جس کے اندر 1300 کے قریب جو ہے وہ اسرائیلیوں کی
اموات آتی ہیں جس میں سے ایک بڑی تعداد بہرحال اسرائیل کی فوجیوں کی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے ایک آفینسو ایئر اسٹرائکس کا ایک پورا سلسلہ شروع کیا جو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ بدتر سے بدتر ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ بعض 24 گھنٹے ایسے گزرے کہ بعض 24 گھنٹے کے اندر 700 شہادتیں ہیں، 800 شہادتیں ہیں، حتیٰ کہ ایک 24 گھنٹے کے اندر جس میں ہاسپٹل کے اوپر بم مارا گیا اس کے اندر 1500 شہادتیں صرف ایک اسٹرائک کے اندر ہوئی، اس کے علاوہ جو دیگر شہادتیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ پورا سینیریو ایسے بلڈ ہوتا گیا۔ حماس، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کیا اسرائیل کی ایئر اسٹرائکس کے ذریعے۔ اسرائیل نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس بارڈر کو سیج کر دیا، بالکل پانی بند کر دیا اور بجلی بند کر دی، فیول بند کر دیا، پورا کارڈن آف کر لیا پورے علاقے کو، کوئی چیز اندر آ نہیں سکتی، جا نہیں سکتی۔ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات رہے کہ غزہ کی ایک دن کی ضروریات کے لیے 500 ٹرک روزانہ غزہ کے اندر داخل ہوتے تھے اس کانفلکٹ سے پہلے، جو کہ اس کانفلکٹ کے شروع ہونے کے بعد مہینوں سے بند ہیں، جو کہ کچھ بھی چیز اندر نہیں جا رہا۔ حماس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرتی ہے اس پورے سچویشن کے اندر؟ حماس نے ایک میتھڈ آف وارفیئر کو اڈاپٹ کیا جو کہ ویتنامیز نے اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ویتنام کی جنگ کے اندر اختیار کیا تھا، جس کو ٹنل وارفیئر کہتے ہیں۔ ٹنل وارفیئر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اوپن ایئر کے اندر آپ ایکسپوز ہوتے ہیں فار ایئر اسٹرائکس، کہ آپ کی سرویلنس بھی ہو سکتی ہے، اوپر سے ایئر اسٹرائکس بھی ہو سکتی ہیں، تو انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنا لیے جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنا لیے جاتے ہیں اور وہ کلومیٹرز کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں اور اچھے خاصے زمین کے اتنے ڈیپتھ پہ ہوتے ہیں کہ اوپر سے ایئر اسٹرائک اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ ان ایئر اسٹرائکس کے اندر محفوظ رہنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے جو کہ ویتنام کے اندر انہوں نے اپنایا۔ تو حماس بھی بنیادی طور پہ ادھر ٹنل وارفیئر کے طریقے سے اسرائیل کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور وہ ٹنلز کی جو لینتھ ہے جو کہ جس کا ایک اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 500 کلومیٹر سے زیادہ کے ٹنلز غزہ کی پٹی کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ ٹنلز کے اندر ان کے رہنے کا نظام بھی ہے، ویپنز کو سیف ہاؤسز بھی ہیں، ویپنز کو بھی وہاں پر بھی اس کی اسٹوریج بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ مینوفیکچرنگ بھی اندر کر سکتے ہیں، ہاسپٹلز بھی نیچے بن سکتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی نیچے ہوتی ہیں۔ چھوٹے ہاسپٹل ظاہر ہے، بڑے ہسپتال بنانا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ غزہ کی ڈائمینشنز کی طرف آئیں تو غزہ کی جو لینتھ ہے وہ تقریباً 40 کلومیٹر اور جو وڈتھ ہے وہ بعض جگہوں پہ 10 کلومیٹر ہے، بعض جگہوں پہ 12 کلومیٹر ہے، بعض جگہوں پہ 14 کلومیٹر ہے، تو 8 سے لے کر 12-14 کلومیٹر کے درمیان ویری کرتی ہے۔ غزہ کے دو حصے ہیں، ایک کو شمالی غزہ یعنی کہ ناردرن غزہ کہا جاتا ہے، ایک کو ساؤدرن غزہ کہا جاتا ہے، اور درمیان میں سینٹرل غزہ ہے۔ تو جو آبادی ہے غزہ کی وہ تقریباً 23 لاکھ ہے، اس میں سے 11 سے 12 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ناردرن غزہ میں، 11 سے 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ساؤتھ آف غزہ کے اندر رہتے ہیں، جبکہ جو سینٹرل غزہ ہے یہ نسبتاً گنجان آباد نہیں، یہاں پر ڈینس پاپولیٹڈ ایریا نہیں ہے، یہاں پر زیادہ تر زراعت کے لیے، کاشت کے لیے زمینیں خالی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے جب آفینسو سٹارٹ کیا تو 1 مہینے تک اسرائیل اٹیمپٹس کرتا رہا لیکن غزہ کے اندر داخل نہیں ہو سکا، کیونکہ سخت قسم کی حماس کی طرف سے ریزسٹنس تھی۔ حماس کے جو اسپوکس پرسن ہیں ابو عبیدہ، ان کی طرف سے جو آخری اسٹیٹس کل کے دن کے اندر جاری کیے گئے ہیں وہ 160 کے قریب ملٹری وہیکلس کو انہوں نے تباہ کیا ہے اسرائیل کی، جس کے اندر ان کے مارکووا ٹینکس ہیں، جس کے اندر ان کے بختر بند گاڑیاں ہیں، جس کے اندر ان کی دیگر ملٹری وہیکلس شامل ہیں۔ اور آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ ایک ٹینک کے اندر تقریباً 3 سے 4 لوگ منیمم جو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنے سولجرز کو بھی کیری کر کے جا رہا ہے تو 10 سے 15 لوگ اس ایک ٹینک کے اندر ایک وقت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہر ٹینک کو تباہ کرنے کے اوپر ان کا ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا ہیومن لاس ہو رہا تھا، جس کے نتیجے کے اندر پچھلے 30 دنوں کے اندر اسرائیل غزہ کے اندر داخل نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بعد اس نے جب انٹینسو بمبارڈمنٹ کرنے کے بعد جب تمام علاقوں کو فلیٹ کیا تو وہ سینٹرل غزہ سے داخل ہوا، ایک فرام دا نارتھ سائڈ بھی داخل ہوا اور ایک سینٹر سے داخل ہوا، تاکہ نارتھ غزہ اور ساؤتھ غزہ کو بیچ میں سے 2 حصوں میں تقسیم کر سکے، کاٹ سکے۔ تو خیر ابھی کی سچویشن یہ ہے کہ ایک سینٹرل غزہ کے اندر سے جو رستہ گزرا ہے اس کو صلاح الدین روڈ کہتے ہیں، تو اس روڈ کے اوپر اسرائیل کا بھی قبضہ ہے، حتیٰ کہ یہ قبضہ بڑھتا بڑھتا مزید آگے بعض جو القدس ہاسپٹل ہے اور جو الشفا ہاسپٹل ہے اس کے تقریباً 20 سے لے کر 60 میٹر کے فاصلے کے اوپر اسرائیلی آدمی موجود ہے اور اندر ایک بے تحاشا پناہ گزین موجود ہے۔ اسرائیل نے ہیومینیٹیرین پاز کے ذریعے دن میں 4 گھنٹے سیز فائر کا کہا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اس کے نتیجے کے اندر یہ نارتھ کی طرف سے لوگوں کی اسرائیل کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ نارتھ پورا خالی کر دیا جائے، جو کہ آپ کو میپ میں نظر آ رہا ہے، نارتھ پورا خالی کر دیا جائے اور ساؤتھ کی طرف
طرف शिफ्ट हो जाया जाए। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्दर्न साइड है उस पूरी को माइग्रेट करके जब साउथ में लाया जाएगा तो साउथ में तो कैपेसिटी नहीं है इतने ज़्यादा लोगों को होल्ड करने की। तो साउथ के साथ जो इजिप्ट का बॉर्डर लगता है उसको रफा क्रॉसिंग कहते हैं। तो इससे मुराद ये कि वो चाहता ही है कि इंटेंसिव बम्बार्डमेंट करके इन लोगों को भूख को एज अ वेपन इस्तेमाल करके इनको भूखा रखा जाए, प्यासा रखा जाए, अद्वियात ना दी जाए और ऊपर से बॉम्बिंग की जाए। तो इसके नतीजे में ये लोग खौफजदा होकर जब अपने इलाकों को छोड़ेंगे तो हम रफा क्रॉसिंग से इनको एक ही दफ़ा मिस्र के अंदर इनको दाखिल करके यहाँ से गजा से हमेशा के लिए निकाल देंगे और इस गजा के ऊपर जैसे हमने बाकी फ़लस्तीन के इलाकों के ऊपर कब्जा किया तो गजा के ऊपर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। तो ये अभी तक की करंट सिचुएशन चल रही है जिसके अंदर हमास की तरफ से स्ट्रीट फाइट्स जारी हैं और इजरायली आर्मी के साथ तेज़ी से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। बीच में सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स भी इजराइल के उन्होंने बीच में कत्ल किए हमास ने। और एक हमास इस पूरी सिचुएशन में ऐसे लगता है कि हमास एक कंट्रोल्ड बैटल कर रही है, यानी कि इस पूरी इंटेंसिव किस्म की बम्बार्डमेंट के नतीजे होने के बावजूद हमास अपना मिलिट्री स्ट्रक्चर मेंटेन करने के अंदर कामयाब है। यानी कि किस तरीके से उसने अपनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को रखा हुआ है वो चला रहा है, उसमें भी अभी तक कामयाब है। लेकिन ख़तरनाक तरीन बात यह है कि इस हर अपने फौजी के मरने के नतीजे के अंदर ये लोग इंटेंसिव किस्म की बम्बार्डमेंट करते हैं सिविलियंस के ऊपर। किसी को भी मूव करता हुआ देखते हैं तो उसको भी मारते हैं और इसी तरह जो हॉस्पिटल्स का मुहासरा इन्होंने भी कर लिया है। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि दोनों तरफ इक्वल आर्मी की स्ट्रेंथ नहीं है। एक तरफ इस्टेब्लिश्ड आर्मी है इजराइल की जिसके पीछे वेस्ट मौजूद है, जिसके ऊपर यूएस है, जिसके पीछे जर्मनी है, जिसके ऊपर फ्रांस है, जिसके पीछे ब्रिटेन है। एक तरफ हमास है जिसके साथ इस टाइम पे कोई भी दुनिया के अंदर मुसलमान ममालिक में से भी कोई भी उनके साथ मौजूद नहीं है और किसी किस्म की सप्लाईज उनको नहीं है, किसी किस्म की और ताउन उनके लिए नहीं है। इस पूरे मरहले के अंदर हम लोगों को उनके लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए। हमें उन लोगों के लिए फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए उनकी इस्तकामत के लिए और उनको अल्लाह पाक उनको उनकी शहादतों को कबूल करे इसके लिए दुआ करनी चाहिए। और एक और काम अहम ये करना चाहिए कि इस पूरे केस के अंदर जो हम लोग कर सकते हैं, जो करने के काम है, जो एक्शन पॉइंट्स हैं, जो 3 हैं। नंबर 1 दुआ करनी चाहिए। नंबर 2 कि हमें चाहिए कि हम लोगों को मज़ीद अवेयर करें इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी कि हम जितने भी लोगों के पास गए लोग इस पूरी सिचुएशन से वाकिफ़ नहीं होते, इस चीज़ से अवेयर नहीं होते कि मसला क्या है। तो लोगों को इस सिचुएशन से अवेयर किया जाए। नंबर 3 कि उन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करती हैं। डायरेक्टली से मेरी मुराद है कि इस तमाम वो मसनूआत या प्रोडक्ट्स जो बराह रास्त इजरायली कंपनीज हैं, और इनडायरेक्टली से मुराद है कि तमाम वो कंपनीज जिनका शेयर, चाहे वो यूएस प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो जर्मन प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं, इन तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए और उसके नतीजे में फाइनेंशियल हिट पड़ती है। इजराइल का इब्तदाई 25 से 30 दिनों के दरमियान $50 बिलियन का नुकसान हो चुका था। तो ये एक सर्टेन स्टेज होती है जहाँ तक फाइनेंशियल हिट बर्दाश्त की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती। तो हम लोग यहाँ पर रह के भी जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो एटलीस्ट बाइकआउट करके कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो इसके साथ, तीसरी चीज़ जो इसके साथ हमारे करने की है, दुआ, लोगों के अंदर अवेयरनेस, प्रोडक्ट्स का बाइकआउट। इस प्रोडक्ट्स के बाइकआउट से हमें जो इजाफी फ़ायदा होगा वो ये फ़ायदा होगा कि उसके मुतबादिल पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट्स लोग मुतबादिल के तौर पे लेना शुरू करेंगे। पाकिस्तान की अपनी मार्केट उठेगी, पाकिस्तान की और तमाम मुस्लिम ममालिक की अपनी जो इकानमी है वो बेहतरी की तरफ जाएगी कि हम चीज़ें इंपोर्ट कम करेंगे, हम अपनी इन बिल्ड चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करेंगे, लोकल मसनूआत को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी अपनी इकानमी की स्टेबलाइजेशन भी आएगी इंशाल्लाह, और हम बराह रास्त जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस जंग के अंदर डाल सकते हैं, फ़लस्तीनियों की हमायत में डाल सकते हैं, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये 3 काम तो हमारे बराह रास्त करने के हैं। इसमें बहुत अहम काम, तीनों काम बहुत अहम है, क्योंकि किसी काम के पीछे जब दुआ ना हो, अल्लाह की मदद ना हो, तो उसका नतीजा नहीं निकलता। लेकिन दुआ के बाद अमलन कुछ काम किया जाता है। तो अमलन हमारे बस के अंदर एक काम जो ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए, अपने ख़ानदान में, अपने घर के बच्चों को बिठाकर, अपने दोस्तों को बिठाकर, अपने स्कूल्स के अंदर, आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी में बैठ के अपने कॉलीग्स को बताएं ये बात। अगर आप अपने ऑफिस में जहाँ पर काम करते हैं अपने ऑफिस के कॉलीग्स को जमा करके ये बात बताएं,
मोहल्ले के दोस्तों को जमा करके ये पूरी बात उनको समझाएं। ये मुश्किल बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन की बात है। जैसे आपने पिछली इस सीरीज़ की तमाम एपिसोड्स के अंदर देखा, आप इसको देखें एक दफ़ा, अपने नोट्स बनाएं, अपने दोस्तों को बिठा के 1 घंटे के अंदर पूरी बात समझा दें। तो कम अज़ कम हम अपनी तरफ से एक फ़र्ज़ अदा करने के अंदर जो हमारे बस के अंदर है वो कर लेंगे कि हम लोगों तक ये बात पहुँचाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और तीसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट्स आप बाइकआउट करें, जैसे मैकडोनल्ड है, जैसे नेस्ले है, जैसे इस तरह की जो पेप्सिको की प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की बराह रास्त जो KFC वगैरह, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल को कंट्रीब्यूट करती हैं, इनके ऊपर इसके मुकाबले में पाकिस्तानी मसनूआत को तरजीह दी जाए और इनको बाइकआउट किया जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह आज की इस एपिसोड से आपको जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में पता चला होगा। मैं आखिरी बात कहता चलूँ, इसके बाद इंशाल्लाह इस एपिसोड को एंड करेंगे, वो ये कि अपने सोर्सेज को दुरुस्त कर लें। यानी कि जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको दुरुस्त कर लें। आप ट्विटर यूज़ कर लें, ट्विटर के ऊपर आपको तफसीलात मिलेंगी। सबसे बेहतरीन जो रिपोर्टिंग इस टाइम पे उधर की रियल सिनेरियो की हो रही है वो अल जज़ीरा कर रहा है। आप अल जज़ीरा को फॉलो कर सकते हैं, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाकर अल जज़ीरा की न्यूज़ ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप के अंदर चैनल्स की ऑप्शन में जाएं, वहाँ पर अल जज़ीरा के चैनल्स को सर्च करें, अल जज़ीरा इंग्लिश को सर्च करें, TRT वर्ल्ड है इसको सर्च करें। इनको अगर आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एक दुरुस्त इत्तलात इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलती रहेगी। उम्मीद है आज की इस एपिसोड से आपको अभी मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए, उनको इस्तकामत दे और इस कॉन्फ्लिक्ट में उनको सुरखरू फरमाए, और हम लोगों को तौफीक दे कि हम अपनी बस के अंदर जितना कुछ कर सकते हैं उसको ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।